بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ کہ نکالے اپنی قوم کو تاریکیوں میں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد کیجیے اللہ کے ایام کو، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر ایک صبر کرنے والے اور ہر ایک شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، پہنچائی جاتی تھی تمہیں سخت عذاب، برا عذاب، تکالیف، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور قتل کیا جاتا تھا تمہارے ابناء کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھا جاتا تھا تمہاری نساء کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی طرف جو بھی رسول مبعوث فرمایا، یا تو وہ اسی قوم میں سے تھا، یا پھر اس قوم کی زبان سیکھ کر پھر اس قوم کو اسی قوم کی زبان میں دعوت دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آخر میں بلاد عرب میں آخری نبی کائنات کے جن پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، سید الاولین و سید الآخرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہاں کی زبان عربی زبان تھی، اور عربی زبان ویسے ہی دوسری زبانوں پر کچھ فوقیت رکھتی ہے کہ یہ آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، لوح محفوظ کی زبان ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا، احب العرب لثلاث، کہ عرب سے 3 وجہوں سے محبت کیا کرو۔ لأنی عربی، پہلی وجہ کہ میں بھی عربی ہوں، میں بھی عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور جنت کی زبان وہ بھی عربی ہے۔ وہاں جا کر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر ایک خود ہی عربی بولنا شروع کر دے گا۔ اب یہاں سے آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کی قصے کئی مقامات پر ذکر کیے، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، سب کے ذکر کیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کا ذکر قرآن کریم میں کوئی 46 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآيَاتِنَا، نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور،
یہ کہ وہ نکالے اپنی قوم کو ظلمات میں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ یہی بات ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمائی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو نکالیے تاریکیوں میں سے، ظلمتوں میں سے۔ وہ کون سی تاریکیاں؟ کفر تاریکی، شرک تاریکی، بدعت تاریکی، نفاق تاریکی، گناہ تاریکی، فرمایا ان میں سے نکالیں روشنی کی طرف، نور کی طرف، ایمان کی طرف، توحید کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو نکالیں جن ظلمتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، جن تاریکیوں میں، جن کفر میں، جن شرکیات میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا سامری بچڑا بنایا اور اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، تو قوم نے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بچڑا بنا دے، ہم بھی اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح کی تاریکیاں، گناہ، معصیتیں، کفر، شرکیات، فرمایا روکیں ان سے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کیجئے ایام اللہ کو۔ اللہ کے ایام کو، ایام اللہ، ایام جمع یوم کی، یاد کیجئے ایام کو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علوم قرآن 5 اقسام میں سے نمبر 1 فرمایا علم احکام، جس کے اندر فرض ہے، واجبات ہے، سنت ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ علم۔ آج افسوس ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کسی ایک کہنے والے نے کہا کہ مرغیوں میں یہ بیماری آئی ہے، اسے استعمال نہ کرو ورنہ کورونا ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ کاش کہ کوئی یہ کہتا کہ حرام نہ کھاؤ ورنہ کورونا ہو جائے گا۔ حلال کو فوقیت دو، حلال کو اختیار کرو، حلال کو اللہ نے انوارات سے، برکات سے مالا مال رکھا ہوا ہے۔ علم احکام۔ نمبر 2 فرمایا علم مناظرہ، علم مناظرہ، بحث مباحثہ۔ چونکہ کافر اور مشرک، یہود اور نصارہ، منافقین، ان کو بات دلائل سے سمجھانا پڑتی تھی اور ان کے مذاہب ان کی بات کا رد ہوتا تھا، اس لیے یہ علم، علم مناظرہ۔ نمبر 3 فرمایا علم تذکیر لما بعد الموت، موت کے بعد جو حالات آنے ہیں، جو واقعات ہونے ہیں، قبر کی جو زندگی ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ بس دفن کر دیا، دفنا دیا، آ کر بیٹھ گئے، یار میرے ابا جی کو قبر بڑی اچھی مل گئی، یار میرے ابا جی کے اماں جی کی قبر بڑی اچھی ہو گئی، یار میرے ابا جی کے جنازے میں کافی لوگ ہو گئے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اپنے منہ میاں مٹھو۔ وہ معاملات تو آگے کے ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ظاہری صورت کو کیا دیکھنا۔
اندر باطن کا حال، قبر کا حال وہ تو مردہ جانے، تو اس کا علم ہونا چاہیے، تذکرہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 فرمایا علم تذکیر لما بعد الموت، اور چوتھا فرمایا تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی جو قدرت ہے اور قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرنا۔ آسمان اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، سورج اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، چاند اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو ان میں غور و فکر کرنا۔ اور نمبر 5 فرمایا علم بایام اللہ، اللہ کے ایام کا علم۔ کیا مطلب؟ کہ سابقہ جو ایام گزرے ہیں، لوگوں پر جو حالات آئے ہیں ان کا علم ہونا۔ اور اس کی ایک صورت یہ کہ جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، حنین ہے، احزاب ہے، ان ایام کو یاد رکھنا کہ ان میں کفار کا انجام وہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ یا پھر دوسرا یہ فرمایا کہ ما قبل لوگوں پر کیا کیا نعمتیں آئی، اس لیے فرمایا کہ کسی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے 2 تدبیریں۔ ایک تدبیر یہ کہ اسے انجام سے ڈرانا، بھئی جو کام تم کر رہے ہو اس کا انجام کتنا خوفناک اور بھیانک ہو سکتا ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ یا ہم سے ما قبل جن لوگوں نے اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی، ان کا انجام کیا ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوئے یا جہاد کے میدان میں مقتول ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، یا انجام سے نہ ڈرانا ہو، تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کے متعلق یاد دہانی کرانا کہ بھئی دیکھو اللہ نے کون کون سی نعمتیں تمہیں دی۔ اے بنی اسرائیل، وادی طیہ میں کتنی کڑک دھوپ تھی اور آپ پر ابر نے سایہ کیا ہوا، بادل نے سایہ کیا ہوا، من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، پتھروں سے اللہ چشموں کو جاری کر رہا ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات، ان میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر ایک صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، ایک صابر ہے ایک صبار، بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، دونوں مبالغے کے صیغے استعمال کیے گئے کہ اس میں ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے بھی نشانی ہے اور شکر کرنے والے کے لیے بھی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس کی روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، فرمایا ایمان کے 2 حصے، اس میں آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے، آدھا حصہ صبر
اور آدھا حصہ شکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، عیسیٰ تیرے بعد ایک امت ایسے آئے گی جب ان کی دل کی مراد پوری ہوگی، دل میں جو بات ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ چیز مل جائے گی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر دل میں کوئی بات ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو فرمایا اطمینان سے بیٹھ کر ثواب کی امید رکھ کر وہ صبر کریں گے۔ یہ ان کے اپنی دانشمندی اور عقل کا فیصلہ نہیں، بلکہ فرمایا رب العالمین نے کہ جو اس طرح کے معاملہ کریں گے کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کریں گے اور نہ ملنے پر صبر کریں گے، رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کو میں اپنے علم میں سے اور اپنے حلم میں سے حصہ عطا کروں گا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے علم اور اپنے حلم میں سے حصہ رکھا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں، اور یہ ایک آسان کام ہے، شکر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد آ گئی، جماعت نہیں ہوئی، الحمدللہ، سیدھا پاؤں رکھ کر مسجد میں داخل ہو گئی، الحمدللہ، پہلی صف میں جگہ مل گئی، الحمدللہ، جماعت کا ٹائم ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی، سنت ہے تو سنت پڑھ لی، الحمدللہ، موقع ملا کچھ تسبیحات پڑھ لی، الحمدللہ۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم آتے ہیں تو 2 رکعت نکلی ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، 2 میں اپنی جو ہے جلدی جلدی پڑھ لوں گا۔ امام صاحب تو ٹائم زیادہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے باہر گھریلو یا باہر کی زندگی میں بہت ساری ایسے اعمال ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے مطابق وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو اس کو اگر ہم کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یا کبھی کوئی رنج اور تکلیف پہنچ جائے تو اس پر انسان صبر کر لے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی نعمتیں ہوئی، ابھی میں نے ذکر کیا۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی آل فرعون سے، فرعون کی فوج، یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم زیادتیاں کرنے والے، اور کئی 100 سال تک اس میں گرفتار رہے، پھنسے رہے، پریشان رہے، چونکہ ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ تھا نہیں۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ما قبل میں، یہ تو یوسف علیہ السلام نے بلایا اپنے والد کو، بھائیوں کو، ادھر آ جاؤ، کوئی علاقہ چھوڑو، یہاں آ جاؤ، یہاں مجھے بادشاہت ملی ہے، تو یہی رہے، اور یہ چلتے رہے۔ یہ ان کا اپنا مقامی آبائی علاقہ تو نہیں تھا۔ پھر بعد کے جو بادشاہ فرعین آئے اور انہوں نے ظلم زیادتیاں شروع کی، ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی کی زندگی کتنی خطرناک ہوتی ہے وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ انڈیا میں دیکھیں مسلمان آزاد ہے لیکن ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا حشر ان کا کیا جا رہا ہے۔ وہ ہندو کیا کچھ نہیں کر رہے ان مسلمانوں کے ساتھ۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے معاملے میں آپ دیکھیں 20 ویڈیو جو مسلمان مسجد سے نکلتا اس کا کیا حشر کیا جاتا تھا، الامان والحفیظ۔ تو غلامی کی زندگی گزار گزار کے فرمایا دیکھو
تمہیں اللہ نے فرعون سے، ان کی قوم سے نجات عطا کی۔ وہ ایسا فرعون یسومونکم سوء العذاب، ہر وقت تمہیں تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، ہر وقت۔ اور صرف یہی نہیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالا، بچوں کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے اپنے ارادے میں بنا لیا تھا، ہونا تو وہی تھا۔ بچے کو پیدا کرنا اللہ کا منشا تھا، اللہ کا ارادہ تھا، اور فرعون نے اس بچے کو ٹھان لی کہ بھائی نہیں پیدا ہونے دینا ہے، ہو بھی جائے تو بڑھنے نہیں دینا۔ مفسرین کہتے ہیں 90,000 بچے قتل کر ڈالے، اور قتل کرنے کے لیے وہ کسی میدان یا کسی تہہ خانے میں نہیں جاتا، اسی ماں کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ جس ماں کا بچہ ہے اسی کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیتا۔ 90,000 بچے قتل کر ڈالے، لیکن اللہ رب العالمین کی منشا، اللہ قدرتوں والا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہو گئے، تو بچوں کو قتل کر ڈالا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، دوسرا ظلم، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے بعض یہ سوچیں کہ انہیں زندہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں اس کے دل میں ترس تھا، تو ترس اور رحم اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر یہ نوجوان قتل کر دیے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اپنی خدمت کے لیے ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ ابتلا تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ابتلا آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء